بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ گدھے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں حرام قرار دیا اور کب تک مسلمانوں پر گدھا حلال رہا؟ گدھے کو انبیاء کی سواری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کوئی گدھا پالا تھا؟ اللہ پاک نے یہودیوں کو قرآن میں کیوں گدھا کہہ کر پکارا ہے؟ شیطان نے 5 گدھے کیوں پالے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تاریخ میں اتنا مشہور کیوں ہے؟ گدھے کو گھر میں پالنا کیسا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کا انتخابی نشان گدھا ہے؟ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں انہی اہم سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیدھے سادے جانور کی دنیا بھر میں 250 کے قریب اقسام ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گھوڑے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے مال برداری اور سواری کے لیے 5000 برس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں گاڑی کھینچنے اور ہل چلانے جیسے کام بھی شامل ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3000 قبل مسیح میں مصر میں اس کا گھریلو استعمال شروع ہوا، گو کہ اسے صابر، قانع، فرما بردار اور سخت جان جانور سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کی ضد بھی بہت مشہور ہے، ذہین ہے مگر بے وقوفی میں کم نہیں ہے۔ عام طور پر 15 سال تک زندہ رہتا ہے مگر اچھی دیکھ بھال کی جائے تو 50 برس بھی جی لیتا ہے۔ گدھی 12 ماہ میں ایک ہی بچہ جنم دیتی ہے اور گدھوں کے جڑواں بچے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان گدھے کی افزائش اور تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی چیز انسان کے تابع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے گدھے کی تخلیق میں بھی یہی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ انسان گدھے کو اپنے کاموں میں استعمال کر سکے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان فرمایا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت زیادہ نفع ہے، بعض تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ گدھا شروع سے ہی انسانوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گدھا شروع میں حلال تھا بلکہ جنگ خیبر تک مسلمان بھی اس کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جنگلی گدھا ابھی بھی حلال ہے۔ جنگلی گدھا جسے گورخر کہتے ہیں حلال ہے۔ احادیث صحیح سے گھریلو گدھے کے گوشت کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ ائمہ سلف و خلف اور جملہ علماء کا پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت پر اجماع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت عنایت فرمائی۔ لہٰذا گھریلو یا پالتو گدھے کی حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ گدھے کو انبیاء کرام کی سواری کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ امام ابن سعد اور ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اس خوش نصیب سیاہ گدھے کا بھی ذکر کیا ہے جس پر رسول خدا سواری فرماتے تھے۔ ابو منظور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھے کو پایا اور وہ پابائے زنجیر تھا۔ حضور نبی کریم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ سے کلام کیا۔ حضور نبی اکرم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہ ہوا، اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے اسے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے، اے یافور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے، وہ دروازے پر آتا، اسے اپنے سر سے کھٹکھٹاتا اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو۔ بس جب حضور نبی اکرم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ ابو میسم بن تیہان کے کنویں پر آیا اور حضور نبی اکرم کے فراق کے غم میں اس میں کود پڑا، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب ابتلاء الاحبار میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابلیس ملا۔ ابلیس کے پاس 5 گدھے تھے جن پر اس نے بوجھ رکھا ہوا تھا۔ ابلیس اس گدھے کو لے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا تم یہ کیا لے جا رہے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ یہ مال تجارت ہے، میں اسے بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس سامان میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا ہر گدھے پر مختلف قسم کا مال ہے جو میں لوگوں کو فروخت کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان میں کیا کیا ہے اور یہ سب تم کس کس کو فروخت کرو گے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک میں ظلم ہے جو میں بادشاہوں کو بیچوں گا، دوسرے میں قبر ہے جو میں سوداگروں اور جوہروں کو بیچ دوں گا، تیسرے میں حسد ہے جو میں علماء کو بیچوں گا، چوتھے میں خیانت ہے جو میں تاجر کے کارندوں کو بیچوں گا، پانچویں میں مکر و فریب ہے جو میں عورتوں کو بیچ دوں گا۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے ان کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب رسول اکرم پر نبوت کا اعلان ہوا تو یہودیوں نے اس پر شبہ پیش کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لوگوں پر مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے، اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی فرمائی ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کا احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت دیکھنے کے باوجود یہودی آپ پر ایمان نہ لائے، اس لیے ان کی مثال اللہ پاک نے گدھے جیسی دی ہے جو کمر پر کتاب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن اس سے کچھ بھی نفع حاصل نہیں کرتے، جو علم ان کتابوں میں ہے اس کو پڑھ کر اصل مقصد حاصل نہیں کرتے۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات پڑھ کر لیکن اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال دی گئی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی۔ حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت بڑے عقل مند اور نیک انسان تھے، گرمیوں کے دنوں میں آپ علیہ السلام اپنے گدھے کی سواری کرتے ہوئے زمین کی سیر کو نکلے اور سخت گرمی کی وجہ سے ایک ویران سی عمارت میں رک گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انگور اور دوسرے میں انجیر تھی۔ آپ نے ایک پیالہ نکال کر اس میں انگور نچوڑ دیے، پھر ایک روٹی نکالی، آپ نے خشک روٹی کو انگور کے رس میں ڈال دیا تاکہ نرم ہو جائے۔ آپ اس روٹی کو کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، ویران گھر کی چھت کی طرف نظر پڑی تو کیا کہتے ہیں کہ عمارت کے مالک تو مر چکے ہیں، جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کو اس بات پر شک نہیں
نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو ان کی حالت دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا۔ جب یہ الفاظ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان پر آئے، اسی وقت اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر 100 سال تک حضرت عزیر موت کی نیند میں رہے۔ پھر اس کے بعد اس دوران بنی اسرائیل میں بے شمار واقعات اور حادثات پیش آئے۔ بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ پاک نے دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان ڈال دی تو آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اے عزیر، آپ یہاں کتنا عرصہ رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت رہا ہوں گا کہ آپ صبح آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، جب اٹھے تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ فرشتہ کہنے لگا، نہیں، آپ علیہ السلام 100 سال تک یہاں سوئے رہے ہو۔ فرشتے نے کہا، اپنا سامان تو دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا جو ویسے کی ویسے ہی ہری بری تھیں۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ فرشتہ غلط بیانی نہ کر رہا ہو۔ فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی گئی مدت کو اگر غلط سمجھ رہے ہیں تو اپنے گدھے کی طرف نظر ماریے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ان ہڈیوں کو اللہ کے حکم سے کہا کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ سب ہڈیاں اللہ کے حکم سے جمع ہو کر حرکت کرنا شروع ہو گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب نظارہ دیکھا۔ پھر اللہ کے حکم سے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور شہر میں ہر طرف رونق ہی رونق دیکھی تو کہنے لگے، میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مارنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں دیکھنا نصیب اور بزرگی کی علامت ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو گدھا دے رہا ہے تو خواب دیکھنے کے لیے یہ خیر اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جائے گا، اور جو دیکھے گا اس کے سب غم دور ہو جائیں گے۔ اگر وہ خواب میں زیادہ گدھوں کو دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ بندہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر جو بائیڈن گدھے کے انتخابی نشان پر ہی جیتا ہے۔ امریکہ کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے اور دوسری ریپبلکن پارٹی ہاتھی کے نشان پر الیکشن لڑتی ہے۔ 1828 کے صدارتی انتخابات میں اینڈریو جیکسن امیدوار تھے۔ مخالفین انہیں گدھا، احمق اور بے وقوف کہتے، جس پر جیکسن نے انہیں چڑھانے کے لیے اپنے انتخابی پوسٹرز پر گدھے کی تصویر چھپوانا شروع کر دی۔ انہوں نے ووٹرز کے سامنے گدھے کو ایک جفاکش اور محنتی جانور کے طور پر پیش کیا جو شکوے شکایات کیے بغیر خدمت کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی عوام کی اسی طرح خدمت کریں گے۔ عوام کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے جیکسن کو امریکہ کا صدر منتخب کر دیا۔ بعد ازاں یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی علامت اور باقاعدہ انتخابی نشان قرار پایا۔